الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا. کیا مکھیا جی؟ اب دل ناشاد کو بھی شاد، اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا. اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا. مولانا طفیل صاحب کہ آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے. بہت کیا اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا. اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا اور آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے. آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہماری آن باقی ہے، ہماری شان باقی ہے. جناب حضرت قاری قمر الدین صاحب بھی تشریف فرما ہے. خصوصی توجہ کی درخواست کہ ہماری آن باقی ہے، ہماری شان باقی ہے. خدا کا شکر ہے جو دین اور ایمان باقی ہے. اس شعر کو میڈیا والے تھوڑا غور کریں گے کہ ہماری آن باقی ہے، ہماری شان باقی ہے. خدا کا شکر ہے جو دین اور ایمان باقی ہے. اور حقارت سے نہ دیکھو اے جہاں والوں مدارس کو، حقارت سے نہ دیکھو اے جہاں حقارت سے نہ دیکھو اے جہاں والوں مدارس کو. مدارس کی بدولت آج ہندوستان باقی ہے. حقارت سے نہ دیکھو اے جہاں والوں مدارس کو. مدارس کی بدولت آج بہت دنوں تک یاد رکھا جانے والا ہندوستان باقی ہے. بہت مانتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کا وفادار نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ملے کی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. ملے کی منزل مقصود یہ ایمان ملے کی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں اور وفاداری وطن سے ہو یہی ایمان کہتا ہے. ہم اپنے دل کے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. وفاداری. ارے منٹو بھائی بھی آ گئے ہیں. انشاءاللہ چنٹو بھائی ہیں. چلیے سوگیا سے آئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اتنی دور دراز سے لوگ آ گئے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ اب کتنا دیدار کیا جائے، کتنا دیکھا جائے. جو ہے سب اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. بس سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اگتا ہوا سورج روشنی دے آپ کو، چلتا ہوا بادل دعا دے آپ کو. یہ حقیر کچھ دینے کے قابل نہیں، دینے والا خدا ہے. ہر خوشی دے آپ کو. اب آئیے میں بلا کسی تمید و تعریف کے میں مقرر شلائے بیان فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا طارق انور عثمانی القاسمی مدثر اللہ العلی والنورانی سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی نصیحت سے ہم سبوں کو نوازے. اس شعر کے ساتھ کہ شراب عشق نبی ساقیہ پلا دے آپ، حیات روح کا رنگین سبق پڑھا دے آپ. نہیں ہے فکر انہیں رفت و بلندی کی، یہ قوم سوئی ہے ذرا ان کو جگا دے. بے شک کیا کہنا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام
اسٹیج پر تشریف فرما صدر اجلاس حضرت مولانا امان اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہم، خطیب شعلہ بیاں حضرت مولانا صدر عالم صاحب چمپارنی دامت برکاتہم، ماہر علم و فن حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب، اور جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا، جناب حضرت قاری توصیف صاحب، حضرت مولانا ارشاد ربانی صاحب، حضرت مولانا طفیل صاحب اور تمام انتظامیہ اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بڑی دلجمی کے ساتھ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ دعا گو اللہ تعالی ہم تمام کو سننے کے بعد عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا لیا ہے وہ آیت کریمہ آپ نے ہر جمعہ میں سنا ہوگا کہ تقریباً ہر امام اپنے خطبے میں یہ آیت تلاوت کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے تقریباً ہر امام اس آیت کریمہ کو اپنے خطبہ جمعہ میں ضرور پڑھا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے مفہوم کو کتنا وسیع و عریض بیان فرمایا ہے۔ جو آج ضرورت ہے، آج ہمارا معاشرہ ہر کوئی ایک دوسرے کا شکوہ ظاہر کرتا ہے، ہر کوئی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے یہاں جو کرنا چاہیے وہ ہم اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ آپ یہ 3 کام کریں اور 3 کاموں سے بچیں۔ آج ہم اور آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں انتظامیہ حضرات کے حوالے، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام رچایا بسایا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ پروگرام چل رہا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک مطلع شعر اس حوالے سے پڑھوں۔ آپ لوگ تیار ہیں یا تھک گئے ہوئے ہیں؟ پڑھوں؟ بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، ایمان کا یہ چراغ جلایا ہے آپ نے، ایمان کا یہ چراغ جلایا ہے آپ نے، کہ رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے جو محفل میں 400، ارے او شاق شاہدی کو بلایا ہے آپ نے، او شاق شاہدی کو بلایا ہے آپ نے، بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، ایمان کا یہ چراغ جلایا ہے آپ نے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی علماء کرام آئیں گے اور آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے، سبوں کا ماحصل کیا ہوگا؟ ملاحظہ کریں کہ تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دے۔ صاحب صدر مدرس مدرسہ حاضر
شاید ابھی تک جیب میں ہاتھ نہیں ڈالے ہیں، وہ تھوڑا سا ان کے حوالے شیئر کیجیے خاص طور پر. اچھا انہی کے حوالے سے یہ اور شعر ان پڑھتا ہوں، ملاحظہ کے کریں. خسر ہے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ بھی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت جلد پہنچا جی دے. جی حضرت ماشاء اللہ. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. جی 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 اللہ کہ تعالیٰ. تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دے، تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دے. شعر کے اندر سچائی کو آپ ملاحظہ کریں کہ تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دے، کہ تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دے، کہ تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دے. ارے یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دے، یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دے، یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دے. یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دے. پھر ہوگا کیا ملاحظہ کرے کہ سرکار کے غلام میں کہ سرکار کے غلام میں ہو جائے گا شمار، کہ سرکار کے غلام میں ہو جائے گا شمار. ارے حضرت نبی کریم سچ چہرہ بنا کے، حضرت نبی کریم سچ چہرہ بنا کے دے. یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دے، کہ آ جائے گا نظر تجھے، کہ آ جائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال. شہر نبی کے گنبد خضرا میں جا کے دے، شہر نبی کے گنبد خضرا میں جا کے دے. میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا لیا، مکے کے اندر حضرت اقسم بن سیفی کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کوئی ایسا بھی شخص ہے مکے کے اندر، مکے کی دھرتی پر جو نبوت کا دعوے دار ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے ساری قوم کو جمع کیا اور کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے دل کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میں اس شخص کے سامنے جاؤں اور ملاقات کروں جو میرے دل کے اندر سوالات ہیں، میں ان کے سامنے سوال کروں اور ان کا جواب سنو. چنانچہ قوم کے ہر فرد نے کہا آپ فوری طور پر اس جگہ پر جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنا تو نمائندہ ان کے پاس بھیجے جو بہت ہی زیادہ دانش مند اور سمجھدار ہو. جب وہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کچھ سوال جو آپ کے دل میں وہ ان کے پاس رکھیں. چنانچہ دو آدمیوں کو نمائندہ کے طور پر بھیجا گیا. میرے آقا محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جب تمہارے سامنے کوئی بھی مہمان آئے تم ان کے خاطر تواضع کرو، ان کے ساتھ تواضع ان کے ساری کے ساتھ پیش آؤ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ اور طریقہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان دونوں نمائندوں کا خوب احترام کیا اور اس کے بعد اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے قوم کا لیڈر اقسم بن سیفی کی طرف سے آیا ہوں. اقسم بن سیفی نے کہا کہ آپ کے سامنے جا کر کے میں آپ سے سوال کروں. کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میرا سوال یہ من انتا، یعنی آپ کون ہیں، وما انتا، اور آپ کیا
آئے میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک دیکھے. تاجدار رسالت علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک تیرا پہلا سوال ہے من انتا یعنی آپ کون ہیں تو سن لو انا محمد بن عبداللہ میں محمد ابن عبداللہ. اور جہاں تک تیرا دوسرا سوال ہے وما انتا اور آپ کیا ہیں تو یاد رکھو انا عبداللہ و رسول میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. ہاں ہاں میں وہ شخص ہوں جس کے بارے میں تمہارے سردار نے سنا ہے کہ نبوت کے دعویٰ کرتے ہیں. ہاں ہاں میں نبوت کا دعوے دار ہوں. میں اللہ کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور اس کے بعد قرآن کریم کی اسی آیت کا سہارا لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وہ دونوں نمائندہ اس جگہ پر خوب ساروں قطار رو رہا ہے. قرآن کریم کے اندر حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی اس قدر ہے کہ وہ دونوں اپنے آپ کو قابو نہ کر پائے. وہ عربی زبان کو جانا کرتا تھا, وہ جانتا تھا کہ اللہ کے قرآن کے اندر جو حلاوت اور شیرینی ہے وہ دنیا کے اندر کسی اور کے کلام کے اندر ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگا اے محمد آپ نے جو جس کلام کا سہارا لیا ہے آپ دوسری بار اسی کلام کو پڑھ دیں تاکہ میں آپ کا پڑھا ہوا کلام یاد کر لو اور اپنے قوم کے سردار یعنی اقسم بن سیفی کو جا کر کے سناؤ. چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دوسری بار نہیں تیسری بار نہیں بلکہ 4 دفعہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ دونوں نمائندہ کو یاد ہو گیا. اور جب وہ اپنے سردار کے پاس گیا سردار نے کہا بتاؤ کیا بات ہے کیا سن کر کے آئے. انہوں نے کہا جب میں آپ کا یہ سوال من انتا ان کے سامنے پیش کیا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنا سلسلہ نسب مجھے پیش کریں گے, لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا انا محمد بن عبداللہ. میں نے دوسرے لوگوں سے معلوم کیا محمد جو اللہ کا نبی ہونے کا دعوے دار ہے. ذرا آپ ہمیں بتلائیں نبی ہونے کا دعوے دار ہے تو ان کا نسب کیسا ہے. پتہ چلا بہت ہی عالی نسب ہے, بہت ہی اونچا نسب ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا وما انتا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا انا محمد میں محمد ہوں عبداللہ و رسول اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اللہ اکبر. اور اس کے بعد وہ نمائندہ اپنے سردار سے کہتا ہے اس کے بعد قرآن کریم کی اسی آیت کو 4 مرتبہ میرے سامنے پڑھا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اتنا پڑھنا تھا کہ وہ اقسم بن سیفی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ محمد جس مذہب کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس مذہب کے اندر اخلاق فاضلہ کی تعلیم ہے, یعنی اچھے اخلاق کو پیغام اچھے اخلاق کو بیان کرنا ہے اور اخلاق رذیلہ سے روکنا ہے. یہ اس مذہب کا پیغام ہے. اگر یہی بات ہے تو اے میری قوم میں تم تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس محمد کی بات کوئی اور مانے کوئی اور ان پر ایمان لائے. سب سے پہلے میں بھی چل کر کے محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, لہذا تم لوگ بھی چلو اور محمد کا کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کی آیت. حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں صحابی رسول ہے, یہ کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا تھا لیکن وہ اسلام وہ ایمان ہمارے رگ و ریشے کے اندر پیوست منجمد نہیں ہوا. اور ایک وقت آیا میں محمد رسول اللہ کے پاس موجود ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا
پورے پسینے میں شراب ہو رہے، یعنی وحی کے آثار نمایاں ہو رہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کی اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا، یعنی قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی آیت کا سہارا لیا، وہ فوراً حضرت عثمان بن مظعون اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، صرف اپنا نہیں بلکہ غیر کا بھی انداز یہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب قرآن کے الفاظ کو سنا کرتے ان کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ آج ہم اور آپ گناہوں کی وجہ سے آج ہمارا اور آپ کا دل اتنا سیاہ اور کالا ہو گیا، قرآن کریم کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں لیکن ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں آیا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، وہ ولید بن مغیرہ جو اسلام کا کٹر دشمن ہے، جو اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، ولید بن مغیرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے، اپنی قوم سے کہا میں محمد کے پاس جا رہا ہوں محض اس غرض سے کہ میں اپنے انداز میں جب محمد کو سمجھاؤں گا تو وہ اپنے اسلام کی دعوت سے باز آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ میرے آقا تاجدار رسالت علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد تم کس اسلام کی دعوت دے رہے ہو کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، ماں بیٹے کے اندر تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، بال بچوں کے اندر تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، اختلاف و انتشار کی صورت پیدا ہو جا رہی ہے، لہذا آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کا کٹر دشمن حضور کے سامنے مخاطب ہے، نبی علیہ السلام ان کی تمام باتوں کو، تمام گفتگو کو خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ولید بن مغیرہ تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ کہا ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں تیری کوئی بھی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا، بس وہی اللہ رب العزت جنہوں نے ہمیں نبی بنایا اور جنہوں نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آپ تبلیغ کیجئے، اس لائن سے آپ محنت کیجئے، آپ کے اندر کوئی کمزوری اور لچک پیدا نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ نے ایسا کام نہ کیا وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کے گویا فرائض کو انجام نہیں دیا، اس لیے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر قرآن کریم اتارا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ فرمائے۔ لہذا جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو میں اس قرآن کریم کی آیت لوگوں کو سناتا ہوں، میں تمہیں بھی سنا رہا ہوں۔ ولید بن مغیرہ پیغمبر اسلام کو سمجھانے کے لیے آیا، نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے اسی آیت کا سہارا لیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا، جیسے ہی پڑھ رہے ہیں ولید بن مغیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، وہاں سے وہ واپس آیا اپنے سردار کے، اپنے قوم کے سامنے، تو وہ کہنے لگا اپنے قوم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اپنے قوم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں، جس قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، جو قرآن پڑھا گیا ہے، یہ قرآن میں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اب میرے بزرگوں ذرا ہمارا آپ غور کریں، بہت بڑے مفسر قرآن حضرت امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح یہ فرمائی، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ درمیان انصاف نہیں کر رہا ہے۔ بیوی کو شوہر سے شکایت ہے کہ میرا شوہر میرے حق میں انصاف نہیں کر رہا ہے۔ ہاں دنیا کے اندر تمام شعبوں کے اندر انسان
مسلمان کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، رعایا کو شکایت ہوتی ہے کہ میرا جو حاکم ہے وہ میرے ساتھ عدل نہیں کر رہا ہے، وہ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو، ساتھ وہ آدمی جنہیں اللہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس میں الامام العادل، یعنی وہ انصاف اور امام، انصاف اور رہنما، انصاف اور قائد ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں، جو دنیا کے اندر انصاف کا پیغام دیتا ہوگا۔ میرے بزرگوں، تو قرآن سب سے پہلا حکم دے رہا ہے کہ ہم عدل کریں، انصاف کریں۔ انصاف کن کے ساتھ کرنا ہے؟ انصاف یعنی عدل کس کے ساتھ کرنا ہے؟ حضرت امام ابن عربی اس کی تشریح میں کہہ رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے کہ عدل یعنی سب سے پہلا عدل یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اللہ کی ذات و صفات میں عدل کرے۔ انسان اللہ کی ذات و صفات میں عدل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی حاکم و رازق ہے۔ ہاں ہمیں اور آپ کو کسی اور کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں بھروسہ ہو تو صرف اور صرف کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ اور ان کے خدا یعنی ہم سب کے مولا اللہ رب العزت کی ذات پر ہمیں اور آپ کو یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ دنیا میں کسی کو اگر رتبہ مل رہا ہے تو یاد رکھیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ سے انسان اپنا لا لگائے، اپنا تعلق جوڑے، اللہ تعالیٰ اس حوالے سے انسان کو رتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کے اندر یہ کچھ کلام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بتائیں پھنارا کے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ سجل با محفل سرکار، سجل با محفل سرکار، آج پھنہرا میں سجل با محفل سرکار، آج پھنہرا میں سجل با محفل سرکار۔ پھنارا گاؤں کے ہے کوئی کہ نہیں بھائی؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیے تو بھائی پھنارا والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اتنے لوگ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے اس تعلق کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام تر محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ سجل با محفل سرکار، آج پھنہرا میں سجل با محفل سرکار، کہ سجل با محفل سرکار، سجل با محفل سرکار، آج پھنہرا میں لگل با طیبہ کے بازار، آج پھنہرا میں لگل با طیبہ کے بازار، آج پھنہرا میں سجل با محفل سرکار۔ یہاں پہ اسٹیج پر علماء کرام کی بھیڑ ہے، ہم لوگ علماء کرام کے چہرے کو دیکھیں، یہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سجل با محفل سرکار، آج پھنہرا میں لگل با طیبہ کے بازار، آج پھنہرا میں سجل با محفل سرکار، کہ آج یہاں جو علماء آئلنے، آپ تھوڑا سبحان اللہ تو بولیں، کہ آج یہاں جو علماء آئلنے، آج یہاں جو علماء آئلن، پھول بگیا ماں کھل گئلن، آج یہاں جو علماء آئلن، پھول بگیا ماں کھل گئلن، باتیں
مجمع شاندار آج پہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرزمین فلارا، سرزمین چمپارن، ہندوستان، ہندوستان، حضرت مولانا عبد الخالق صاحب، علماء کرام، مدرسہ اسلامیہ، مدرسہ اسلامیہ، حفاظ کرام، نعرہ تکبیر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان اپنی ذات اور اللہ کے ذات و صفات کے درمیان عدل کرے، اور امام ابن عربی نے تفسیر میں کہا کہ دوسرا عدل کا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات کے درمیان عدل کرے۔ ذرا غور کریں میرے آقا کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پچھلی امتوں کے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ پچھلی امتیں جب گناہ کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کیا، اللہ نے انہیں فوری پکڑ فرمائی، لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کا احسان ہی تو ہے۔ میرے آقا تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بارے الہ، جس طریقے سے انبیاء بنی اسرائیل کے دور میں جب وہ قوم کوئی گناہ کیا کرتے، اپنے نبی کو ستایا کرتے یا شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا کرتے تھے، آپ ان کو فوری طور پر پکڑ لیا کرتے، ان کے گھر کے دروازے پر بھی لکھا جاتا تھا یہ آدمی فلاں گناہ کا کام کیا ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں میرے آقا علیہ السلام کا ہم پر اور آپ پر کتنا بڑا احسان۔ تاجدار رسالت علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اے بارے الہ، اے اللہ میرے امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اے اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم انصاف کریں اپنی ذات اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات کے درمیان۔ اور وہ انصاف کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا، ہم اور آپ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جس چیز سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو منع کیا، ہم اور آپ اس سے رکنے والے بن جائیں۔ میرے بزرگوں آج دنیا کا ماحول کیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ آج ہم اور آپ سب کے سب اپنے مال و دولت کو کمانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اللہ کا گھر بالکل ویران رہتا ہے، مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اللہ کی عبادت کو تیار نہیں، ہم اپنے چہرے کے اوپر داڑھی سجانے کو تیار نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہمارے اور آپ کے لیے ذرہ برابر بھی اب محبوب نہیں رہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن بھی ہمیں اور آپ کو اگر کام آنے والی ذات کوئی ہو سکتی ہے تو ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہوگی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، قیامت میں محمد کے شفاعت کام آئے گی، قیامت میں محمد کے شفاعت کام آئے گی۔ تو سجانا اپنے چہرے پر رسول پاک کی سنت، سجانا اپنے چہرے پر رسول پاک کی سنت، اندھیرے قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی، اندھیرے قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی۔ تو
دوسرا درجہ عدل کا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے درمیان عدل کریں. نبی پاک علیہ السلام کو اپنا نبی مانے اور آخری نبی مانے. حضور کے بعد کوئی قادیانی نبی نہیں ہو سکتا, شکیل بن حنیف نبی نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ لوگ آتے گئے پیغمبر کے بعد اور نبوت کا دعویٰ کرتا رہا, لیکن یاد رکھو ہم حلال زادے ہیں, ہم حرام زادے نہیں ہیں. ہم محمد اللہ کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہاں میرے آقا کا فرمان یہ کہتا ہے ختم بالنبیون, ختم بالنبیون, یعنی مجھے آخری نبی بنایا گیا, نبوت ختم کر دیا گیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد دروازے نبوت بند. اور عدل کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے. اب اپنے ذات کے ساتھ عدل کا انداز کیا ہوگا؟ یعنی کوئی آدمی اگر یہ چاہ لے کہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچائے, قرآن کریم کا فرمان ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اے لوگوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کی طرف نہ لے جاؤ. اپنے جسم کا ذرہ برابر بھی ہم اور آپ نقصان کرنے کا مالک اور اختیار نہیں رکھتے ہیں. اللہ کے نبی تاجدار رسالت علیہ السلام نے منع فرمایا. کوئی یہ سوچ لے کہ بھائی یہ جسم میرا ہے, میری مرضی ہے, میں چاہوں اپنا ہاتھ کاٹ لو, میں چاہوں اپنا آنکھ پھوڑ لو, پھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کیا فرمان, تاجدار رسالت علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں خودکشی سے بچو. اگر تم میں سے کوئی انسان اونچے پہاڑ کے ٹیلے پر سے زمین پر اپنے آپ کو گرا کر کے موت کے گھاٹ اتر جائے تو یاد رکھو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن ایسے ہی ان کی موت ہوتی رہے گی کہ وہ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف گرتا رہے گا. کوئی اگر زہر کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر پی جائے اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دے, پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں زہر کا پیالہ لے کر پیتا ہی رہے گا. کوئی انسان اپنے آپ کو بندوق سے اگر گولی لگا لے اور اپنا آتما ہتیا کر لے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن یعنی جہنم کے اندر بھی ان کا یہی حشر ہوتا رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں نہ ڈالو. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. حضرت زینب کا ایک واقعہ بڑا معروف و مشہور ہے. تاجدار رسالت علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے. دو ستون, دو کھمبوں کے درمیان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا رسی بندھی ہوئی ہے. میری بات سن لیں, دو کھمبوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ حضرت زینب رات بھر عبادت کرتی ہے, جب انہیں نیند ستانے لگتی ہے تو وہ اس رسی کے اوپر لٹک جاتی ہے تاکہ ان کی نیند ختم ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رسی کو کھولو, اور اس کے بعد حضرت زینب سے فرمایا کہ یاد رکھو جب تم بالکل نشاط کے ساتھ ہو, چستی کے عالم میں ہو تو تم نماز پڑھا کرو, اور جب نیند آئے تو فوراً سو جایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اس لیے امام ابن عربی نے فرمایا کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے اور انصاف کرے. اور دوسرا درجہ, چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کرے, تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اور آپ کو پیغمبر اسلام کا فرمان معلوم ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ہاں ہم بہت زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, صدقہ خیرات
کر رہے ہیں, سارے نیکیوں کے اعمال کر رہے ہیں, لیکن ہمارا پڑوسی ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں. یاد رکھیں, ہم کامل ایمان والا نہیں ہو سکتے ہیں. ہم حج کرنے چلے گئے, حج کر کے واپس آ رہے ہیں, اور جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو ان کی مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے, بالکل گناہوں کی آلائش سے, گناہوں کی پراگندگی سے بالکل صاف و شفاف ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا, لیکن حال یہ ہے کہ ہم حج کرنے تو گئے, لیکن کسی کی زمین کو ظلماً ہڑپ کر کے اسے بیچ کر کے حج کرنے چلے گئے. میرے بزرگوں, وہ حج قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کا قرآن سامنے رکھے. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اور دوسری جگہ پر قرآن کریم نے فرمایا احسن کما احسن اللہ, احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. یعنی اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی, ہم اور آپ ان کا بیجا صرف نہ کرے, دولت کو فالتو خرچ نہ کرے. دیکھیں ہمارے گھر کے قریب میں اگر کوئی بیوہ عورت ہے جن کے پاس اس ٹھنڈی کی رات میں اگر سونے کے لیے صحیح بستر کا انتخاب نہیں ہو پا رہا ہے, اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے, ہم نرم نرم بستروں پر سو رہے ہیں, تو ہم ان کے لیے بھی ایک بستر لا دیں, ان کے لیے بھی ایک کمبل فراہم کریں. یاد رکھو, اگر دنیا کے اندر ہم کسی اور کو کسی غریب کا حال دیکھ کر کے اگر ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ تعالی ہمارے بھی قیامت کے دن ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. وایتاء ذی القربى, اور قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو دینے کا حکم عطا فرماتا ہے. وآت ذی القربى حقہ, قرآن کریم میں آیا کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں, جو تمہارے رشتہ دار ہیں, تم ان کا حق انہیں دے دو. وینہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ تعالیٰ فحش کاموں سے تمہیں روکتا ہے, بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے, اور بری باتوں سے روکتا ہے, لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے روکتا ہے. یعنی تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو, اپنی زندگی اتنا صاف و شفاف گزارو, تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہاں, تمہاری حالت ایسی نہ ہو کہ جب تمہارا انتقال ہو تو محلے والے یہ کہنے لگ جائے کہ بہت اچھا ہوا, میرا اصل کانٹا جو تھا وہ دنیا سے چلا گیا. نہیں میرے بھائیو, اپنی ذات اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ جب تمہارا انتقال ہو تو ہر آنکھ اشک بار ہو جائے, ہر آنکھ آبدیدہ ہو جائے, ہر کوئی سن کر کے رونے پر آمادہ ہو جائے. کتنا اچھا انسان تھا, اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا مال و دولت سے نوازا. وہ سارا مال و دولت جمع کرنے والا نہیں, بلکہ غریبوں میں تقسیم کرنے کا عادی تھا. جو جن کے پاؤں میں چپل نہیں, ان کے چپل دینے کے لیے تیار رہا کرتا تھا. ہاں, سبوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتا, اور وہ دین کے کام کے لیے ہمیشہ آگے رہا کرتا تھا. مدارس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا کرتا تھا, مساجد کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا کرتا تھا. یاد رکھو, دنیا کے اندر سے کوئی انسان کچھ بھی نہیں لے کر کے جاتا. ہاں, لے کر کے اگر کوئی انسان جاتا ہے تو وہ عمل جو ہم اور آپ دنیا کے اندر کر کے چلے جائیں. اسی لیے علامہ عامر عثمانی نے کہا, اپنی قبر میں تنہا آج تک گیا ہے کون, اپنی قبر میں تنہا آج تک گیا ہے کون, دفتر عمل عامر ساتھ ساتھ جاتا ہے. آدھا گھنٹے کا موقع ملا تھا, بات ختم ہو گئی. انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.